اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے داستان شہید سید اقرار رضوی کی۔ بسم رب الشہداء والصدیقین۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، چند روز قیام کیا، خوشی ملی، دکھ ملے، پھر آخر میں مٹی کے نیچے چلے گئے۔ یہ تو خداوند متعال نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی بتا دیا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ذی روح جو اس دنیا میں آئی ہے ایک دن اس نے لازمی مرنا ہے، کوئی امر نہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مرنے کے لیے بہترین موت شہادت کو قرار دیا گیا ہے، اور شہادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ اس شہادت کو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو خداوند متعال کو پسند آ جائیں۔ ایسے ہی ایک باوفا اور باکردار نوجوان کی کہانی کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس نوجوان کا نام ہی انسان کو اس کا عاشق بنا دے، اقرار۔ پاکستان کے علاقہ گلگت میں نگرل محلے میں 23 ستمبر 1997 کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اقرار رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا بچہ تھا جس کی تقدیر کو خدا نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا۔ اس کی تقدیر میں شہادت جیسی عظیم موت لکھ دی گئی، اور بے شک جو خدا سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو خدا بھی ان کا خریدار ہو جاتا ہے۔ شہید اقرار رضوی نہایت ہی اچھے اخلاق کے مالک، بچپن سے ہی آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ شہید کا بچپن انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ کے نرم لہجے کی بدولت منفی لہجہ اور اونچی آواز میں بات کرنا آپ کی مقدس روح سے بہت دور تھا۔ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے، باتیں ایسی کہ دل جیت لے۔ شہید اپنے گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہنسی مذاق سے پیش آتے تھے۔ شہید کے 2 بھائی ہیں، ایک شہید سے بڑے اور دوسرے شہید سے چھوٹے۔ آپ کی صرف ایک بہن ہے جو کہ سب بھائیوں سے چھوٹی۔ شہید کے بڑے بھائی کا نام قرار رضوی اور چھوٹے کا نام حیدر رضوی ہے۔ شہید کی جو سب سے زیادہ قربت تھی وہ ان کے ایک دوست کہ جو شہید کے ساتھ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ارسلان ضیاء۔ شہید ارسلان ضیاء کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے۔ شہید اپنے گھر میں سب کے لاڈلے تھے اور جلد دوسروں کے ساتھ گھل مل جانا ان کی مقدس شخصیت میں شامل تھا۔ آپ جلد ہی ہر کسی سے دوستی کر لیتے تھے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ شہید سید اقرار رضوی کے متعلق ہمیں مختصر انفارمیشن ملی ہے، اور یہ مختصر معلومات زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح ایک 25 سال کے نوجوان نے اپنے عشق تک رسائی حاصل کی، کس طرح سے ایک 25 سال کا نوجوان دنیا کو خیر بات کہہ کے لشکر امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف میں شامل ہوا۔ شہید کبھی سنجیدہ لہجے میں بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، البتہ شہید کی ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ مذاق مذاق میں اپنے دوستوں، کزن یا پھر کسی قریبی کو مارتے بہت تھے، زیادہ تر پیٹ میں یا پھر سینے پر۔ شہید سید اقرار رضوی نے اپنی ابتدائی تعلیم المصطفیٰ پبلک اسکول گلگت سے حاصل کی۔ آپ کی تعلیم صرف میٹرک تک تھی تو آپ پولیس میں کچے میں بھرتی ہو گئے، جبکہ شہید کے بڑے بھائی کی سرکاری نوکری اور چھوٹا بھائی میکینکس یعنی بجلی وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ کتنا عظیم نوجوان تھا جو اپنے پیچھے تمام چیزیں چھوڑ گیا، جس کے بدلے میں خدا کی محبت پالی، بہترین موت کہ جو انبیاء کی میراث ہے۔ اس نے اس شہادت کو پا لیا۔ سلام ہو آپ پر اے برادر آسمانی۔ شہادت پر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جو شخص دنیا کا طلبگار ہو اس کو بھلا شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ شہید سید اقرار رضوی کو اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت دل سے نوازا، ساتھ ہی ساتھ انہیں حسن سے بھی نوازا۔
آپ اتنے حسین تھے کہ دیکھنے والے پر بھر میں آپ کے عاشق ہو جاتے۔ شہید کے اندر بہت کشش تھی جس کے بنا پر وہ بہت جلد ہر ایک سے دوستی کر لیتے۔ وہ اتنا ڈھیر حسین تھا کہ ہم پر لازم ہے کہ تمام عمر بچھڑنے کا غم کیا جائے۔ بے شک خداوند متعال نے شہید کو جس خوبصورتی سے نوازا تھا اور ساتھ ہی جس دل سے نوازا تھا، شہید نے خدا کی راہ میں قربان ہونے کو اس کا بہترین حق ادائیگی قرار دیا۔ بے شک امام حسین کا خون مومنین کے دلوں میں ایمان تازہ کرتا ہے۔ عزاداری امام حسین ہماری شہرگ حیات ہے۔ شہید عزاداری خلوص نیت کے ساتھ کرتے تھے۔ محرم الحرام میں جلوس عزا میں سب سے زیادہ ایکٹیو رہتے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ اپنا سب کچھ قربان کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے کامل عشق چاہیے ہوتا ہے۔ ایک چیز عشق ہوتی ہے اور دوسری چیز یقین ہوتی ہے۔ یقین کے بغیر عشق کامل نہیں ہوتا اور عشق کے بغیر یقین کامل نہیں ہوتا۔ جہاں عشق و یقین اکٹھے ہوتے ہیں وہاں انسان بلندیوں کو چھوتا ہے۔ شہداء میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تب وہ بلندیوں تک جاتے ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ہی تھیں جس نے شہید سید اقرار رضوی کو بلندی کے مرحلوں تک پہنچایا۔ شہادت سے تقریباً 1.5 سال قبل سید اقرار کی شادی ہوئی۔ آپ کی ایک 6 ماہ کی بیٹی بھی ہے، سیدہ حریم فاطمہ۔ کیسا خوش قسمت شہید ہے کہ جس کو اللہ نے صرف ایک بیٹی عطا کی، جیسے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند متعال نے صرف ایک بیٹی عطا کی تھی۔ شہید سید اقرار کو شہادت کا بہت شوق تھا، شہادت سے عشق تھا، اور پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ان کا یہ عشق ہی تھا جو آج ان کو بلندیوں تک لے گیا۔ ان کے متعلق جو سب سے اہم بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ شہید اپنی شہادت سے قبل جب بھی اپنا نام لکھواتے تھے تو صرف اقرار رضوی نہیں بلکہ شہید اقرار رضوی لکھتے تھے۔ اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا خدا و اہل بیت سے عشق ان کی زندگی میں ہی عروج پر پہنچ چکا تھا۔ شہید آج کے نوجوانوں کے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ شہید کی طرح اپنی زندگی کو گزارو تاکہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکو۔ شہید سید اقرار رضوی ایک ایسے شہید ہیں کہ جنہوں نے سنت مولا حسین پر عمل کرتے ہوئے خدا کی راہ میں خود کو قربان کر دیا۔ سنت مولا سجاد علیہ السلام کو بھی اپنی زندگی میں بخوبی نبھایا۔ 2021 سال میں محرم الحرام کے ایام سے پہلے شہید نے اپنے اکاؤنٹ سے عاشورہ کے متعلق پوسٹ شیئر کی جس کی بنا پر تکفیریوں نے انہیں نشانہ بنایا اور آپ پر مقدمہ درج کیا، جس کی وجہ سے آپ جیل میں اسیری کی سزا بھی کاٹ چکے تھے۔ یہ کیسا عظیم نوجوان تھا کہ جس نے 25 سال کی عمر میں سنت مولا حسین اور سنت مولا سجاد علیہ السلام دونوں کو نبھایا۔ شہید کے بھائی سید قرار بیان کرتے ہیں کہ ان کو بچپن سے ہی شہادت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ اسکول سے ایک چارٹ پہ شہید سید اقرار رضوی لکھوا کر لے آئے اور اپنے کمرے کی دیوار پہ لگایا۔ جب میں نے دیکھا تو اس کو اتار دیا۔ اقرار نے اس کو دوبارہ لگا لیا۔ میں نے دوبارہ اتارا اور اس پر وہ مجھ سے ناراض بھی ہوا۔ 1-2 ہفتے کے بعد اس نے خود چارٹ پہ شہید سید اقرار رضوی لکھا اور مجھ سے کہا کہ اسے اب نہیں اتارنا، جب میں کہوں گا تب اتار دیجیے گا۔ 3 سال کے بعد اس نے مجھ سے کہا اب چارٹ اتار لو۔ جب میں اتار رہا تھا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اب سکون ملا دل کو، خواہش پوری ہو گئی۔ تمہیں بہترین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم مزاج اور خوش اخلاق ہو، اور سب سے زیادہ ارزش مند وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شریک حیات پر زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہو۔ جہاں تک شہید اقرار کے اخلاق و کردار کی بات ہے، آپ کا پورا محلہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے آج تک اقرار کو سب کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے دیکھا ہے، کبھی کسی سے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہید کی شادی آپ کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ آپ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کا ہمیشہ احترام کرتے تھے۔ شہید اتنے رحم دل انسان تھے کہ ہر مجبور انسان کی مجبوریوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ شہید کی والدہ چونکہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ خود گھر کا کام بھی کر لیا کرتے۔ تمام ائمہ معصومین کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شہید بھی کسی کی مذہب، رنگ یا نسل کی بنا پر نہیں بلکہ
انسانیت کی بنا پر ہر انسان کی مدد کیا کرتے تھے۔ شہید کی خالہ کہ جو ان کی والدہ کی کزن ہیں، شہید کو ان سے بہت قربت تھی۔ وہ کہتی ہے میں جب بھی اقرار کو کسی کام کے لیے کہتی تو کہتا خالہ آپ حکم کریں، کبھی مجھے کسی بھی کام کے لیے منع نہیں کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شہادت سے 2 ماہ قبل ماہ رمضان کے مہینے میں ایک دن میری ایک دوست میرے گھر آئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ اب اس کا کیا حل نکالیں تو اچانک مجھے اقرار کا خیال آیا۔ میں نے اس کو کال کی اور صرف اتنا کہا کہ بیٹا ایک مسئلہ ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کال کاٹی اور 2 منٹ بعد وہ میرے گھر میں تھا۔ میں خود اتنا حیران ہوئی، پوچھا 2 منٹ میں آپ کیسے گھر تک آئے؟ کہا چھوڑے آپ مسئلہ بتائیے۔ شہید کی خالہ بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے اقرار کو وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ ایسے کوئی میری دوست کو پریشان کر رہا ہے، وہ بہت رو رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ یہ سن کر اقرار اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ خالہ اپنی دوست سے کہیں کہ بے فکر رہے، اس لڑکے کا وہ حال ہوگا کہ زندگی بھر وہ آپ کی دوست تو کیا کسی کی بھی بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ شام کو افطاری کے بعد مجھے فون کیا اور کہا خالہ وہ لڑکا میرے پاس ہے، اس کا فون بھی میرے پاس ہے، فون میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اس کی خوب دھلائی کی ہے، اب وہ کبھی زندگی میں ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی دوست کو جب بتایا کہ میرے بھانجے نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اب وہ لڑکا آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میری دوست اتنا حیران ہو رہی تھی کہ کوئی انسان اتنا شفیق اور اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ اپنی کزن کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اقرار نے میرے لیے بہن سے بڑھ کر کام کی، حالانکہ میں ایک انجان لڑکی ہوں۔ جو شخص ایک انجان لڑکی کی عزت کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ واقعاً ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ میری دوست آج تک اقرار کو دعائیں دیتی ہیں اور واقعاً اس کے بعد میری دوست کو کسی نے بھی تنگ نہیں کیا۔ شہید اقرار رضوی کو تیراکی کا بہت شوق تھا۔ وہ دریا میں تیرنا بہت پسند کرتے تھے، ایک ماہر تیراک تھے۔ ان کے گھر سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پیدل کے فاصلے پر ایک دریا بھی موجود تھا اور آپ کو دریا میں تیرنا بے حد پسند تھا۔ ہمیشہ اپنے دوستوں یا پھر کزنز کے ساتھ دریا پر جاتے تھے اور بہت انجوائے کرتے۔ اب وہ دریا بھی شاید شہید کی راہ ہی دیکھتا ہوگا۔ یاسین علی شہید کی والدہ کے کزن بھائی ہیں جو کہ عمر میں تو شہید سے چھوٹے ہیں مگر رشتے میں شہید کے ماموں لگتے ہیں۔ شہید کو یاسین علی سے بھی بہت قربت تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہادت سے ایک رات پہلے اقرار کا کزن اقرار اور میں ہم لوگ دریا پر گئے تھے، چند باتیں کی اور چونکہ مجھے ایک کام تھا اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ اے کاش کہ اس رات میں اقرار کے ساتھ ہوتا، تھوڑے مزید لمحے اقرار کے ساتھ گزار پاتا۔ اقرار میرا بھانجا تھا، وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے اور وہ ہمیشہ ہمیں مذاق میں مارتا بھی تھا۔ شہید کے ماموں یاسین علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک کام تھا اس لیے میں نے اقرار کو اور اس کے کزن نبیل سے اجازت لی اور چلا گیا۔ شہادت کے بعد نبیل نے مجھے بتایا کہ اس رات جب میں وہاں سے چلا گیا تھا تب اقرار اور میں نے بہت سی باتیں کی۔ اقرار پہلی مرتبہ ایسی باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کہا کہ میں بہت گناہگار انسان ہوں، خدا مجھے معاف فرمائے۔ اس طرح کی باتیں اقرار کیے جا رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اقرار آج ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اقرار نے ایسی باتیں کیوں کی۔ اقرار کا ایک اور کزن ہے جس نے مجھے بتایا کہ اقرار پہلے کی طرح نہیں تھا اور مجھ سے معافی بھی مانگی۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ شہادت سے قبل وہ بدلہ سا کیوں لگ رہا تھا۔ گلگت بلتستان میں ہر سال محرم سے ایک دو دن قبل خومر چوک پر پرچم کشائی ہوتی ہے، یعنی علم مولا عباس علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ ایک قافلے کی صورت میں گلگت کے قائد اور بہت سے عزادار امامیہ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں اور یہ مسجد خومر چوک سے نیچے 5 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ بے شک مولا عباس کا پرچم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہے۔ پرچم مولا عباس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ہر سال کی طرح 2022 میں بھی محرم الحرام سے ایک دن قبل یہ پرچم کشائی ہوئی۔ گلگت کے علامہ راحت حسینی اس قافلے کی سربراہی میں تھے اور شہید کے چھوٹے بھائی حیدر رضوی بھی قافلے میں شامل تھے۔ یہ قافلہ امامیہ مسجد سے 5 بجے روانہ ہوا اور خومر چوک پر پہنچا۔ شہید چونکہ عزاداری میں سب سے ایکٹیو اور سب سے آگے ہوتے تھے
وہ بھی اس خومر چوک پر پہنچ گئے جس جگہ علم لگایا جاتا ہے، وہاں اوپر چڑھ گئے تاکہ علم لگانے میں مدد کر سکیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ تلخ کلامی احتجاج میں تبدیل ہو گئی۔ تکفیری دہشت گردوں اور عزاداروں کی جانب سے نعرے لگائے جانے لگے۔ تکفیریوں نے کافر کافر کے نعرے بلند کیے۔ اچانک ہی تکفیریوں کی طرف سے فائرنگ شروع ہوئی۔ اسی چوک پر بہت سے عزادار اور معصوم اہل سنت لوگ بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر یہاں گلگت کے قائد علامہ راحت حسینی بھی موجود تھے۔ گولیوں کی آواز سن کے لوگوں میں خوف پیدا ہوا۔ علامہ راحت حسینی کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی۔ شہید اقرار چونکہ اوپر علم کی جگہ پر موجود تھے، گولیوں کی آواز سن کر نیچے اتر آئے۔ جب شہید نیچے اتر آئے تب ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ تمام معصوم لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر شہید کے چہرے پر ڈر نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بڑی ہی بہادری کے ساتھ شہید نیچے آئے اور تمام لوگوں کو ریسکیو کرنے لگے۔ معصوم لوگوں کو بچانے کی خاطر بالکل درمیان میں جا کھڑے ہوئے جہاں ہر طرف سے شدید فائرنگ ہو رہی تھی۔ شہید نے نہ صرف عزاداروں بلکہ اہل سنت جوانوں کو بھی بچایا۔ شہید کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں وہ ایک اہل سنت جوان کو تکفیریوں سے بچا رہے ہیں۔ دراصل یہ اسی وقت کی ویڈیو ہے جب خومر چوک پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہر طرف سے شدید فائرنگ، جبکہ شہید معصوم لوگوں کو بچانے کی خاطر بڑی بہادری کے ساتھ درمیان میں تھے۔ شہید کے چھوٹے بھائی حیدر رضوی بھی قافلے میں موجود تھے۔ اس عظیم نوجوان کو تکفیریوں نے نشانہ بنایا اور ایک گولی سیدھا شہید کے سینے پر آ کے لگی۔ شہید نے پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ سینے پر گولی کھائی۔ اتنی بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگایا، اور یہی فلسفہ حسینی ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہو۔ شہید کے بھائی حیدر رضوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو گولی لگی اور انہیں ہسپتال لے جایا جانے لگا تو ان کی زبان پہ بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، یا علی یا علی۔ پھر اس کے بعد شہید کو ہسپتال میں منتقل کیا۔ شہید کی خالہ اور باقی رشتہ دار ان کے گھر پہنچ گئے تاکہ شہید کی ماں کو تسلی دے سکے۔ شہید کی خالہ بیان کرتی ہیں کہ شہید کی ماں بے بسی سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ان کو بتایا کہ کچھ نہیں ہوا، بس ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے، لیکن وہ ماں تھی اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان۔ ہم نے کہا باجی آپ سو جائیں، ٹھیک ہو جائے گا اقرار۔ انہوں نے ہماری بات مانی۔ ہم نے باجی کے لیے بستر لگا دیا، مگر ان کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ پھر 1 بجے کے قریب رات کو ہم نے ہسپتال میں فون کیا تو شہید کے ماموں نے بتایا کہ خدا نے ہم سے قربانی مانگی ہے۔ اس کے بعد سب نے 5 بجے صبح کی نماز پڑھی۔ 8 بجے کے قریب معلوم ہوا کہ ہمارا اقرار انسانیت کی خاطر شہید ہو گیا۔ بس اس کے بعد گھر میں ایک قیامت کا سما تھا۔ شہید کے ماموں بیان کرتے ہیں کہ جس دن علم کشائی تھی اس دن میری بہن کو بیٹی پیدا ہوئی۔ میں ہسپتال گیا اور بہن کو اپنا خون دیا، پھر گھر آ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری بہن نے آ کے مجھے جگایا اور کہا اٹھو، سنا ہے آغا راحت کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، جاؤ جا کر دیکھو۔ میرے گھر سے 10 منٹ پر روڈ ہے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی مگر پھر بھی اٹھا اور روڈ پہ گیا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ آغا راحت کو محفوظ پہنچا دیا گیا ہے۔ ابھی تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھانجے کو گولی لگی ہے۔ اس کے بعد میں محلے میں واپس آیا تو میں نے سنا کہ اقرار کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دوستوں کے ساتھ ہم ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہماری مدرسے کے استاد نے کال کی اور کہا کہ مدرسے پہنچو، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم جلد ہی ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ اقرار اب اس جہان میں نہیں رہا۔ جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے تب پورا گلگت ہسپتال میں موجود تھا اور پتہ چلا کہ اقرار کو ٹانگ پہ نہیں بلکہ سینے پر گولی لگی ہے۔ خدا نے ہم سے ایک قربانی مانگی جو کہ ہم نے پیش کی۔ ساری رات ہم نے ہسپتال میں گزاری، پھر صبح ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی کہ اقرار شہید ہو گیا۔ جولائی 2022 اقرار رضوی نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد سید امتیاز رضوی کا خطاب۔ شہید کے والد اور بھائی بھی موجود تھے۔ جیسے ہی شہید کے والد نے سنا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو وہ روئے نہیں، وہ گڑ گڑائے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا خدا میرے بیٹے نے اپنی قربانی دی ہے، خود کو تیری راہ میں قربان کیا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے بچے کو اپنی راہ کے لیے چنا۔
بس ہماری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شہید کے والد نے صبر حسینی کا مظاہرہ کیا اور تمام شہر والوں سے کہا کہ میں نے محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ مولا حسین ہماری یہ قربانی قبول فرمائیں۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور محرم کے تقدس کا بھی خیال رکھیں گے۔ گلگت کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں۔ ایسے عظیم والد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صبر حسینی کا مظاہرہ کیا۔ بے شک ایسے عظیم باپ کو فرشتوں نے بھی سلام کیا ہوگا۔ ہم پوری قوم اس عظیم والد کے جذبے کو سلام کرتی ہے۔ جب یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ اب اقرار شہید ہو گیا ہے تو ہر جگہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر انسان اقرار کو شہادت کی مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ اقرار نے کام ہی ایسا کیا۔ غسل دینے کی تیاری شروع کی گئی۔ مرکزی امامیہ جامعہ مسجد گلگت میں شہید کو غسل دیا گیا۔ جس وقت شہید کو غسل دیا گیا ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر چھا گئی۔ اس وقت ان کا چہرہ بہت زیادہ مسکرا رہا تھا، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ شہید کو لینے کے لیے ائمہ معصومین تشریف لائے ہیں، خود وقت کا امام تشریف لے آیا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کیا کریں کہ ہمسر ایسا عطا کرے جو آپ کو مقصد حسینی میں کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہو، ایسا ہمسر جو آپ کے ایمان کی تکمیل میں آپ کا ساتھ دے۔ شہید کی بیوی ہونا اتنا عظیم اور بلند و بالا مرتبہ ہے کہ اگر میں ان کی عظمت پر لکھنے بیٹھوں تو شاید مجھے یہ زندگی کم پڑ جائے۔ شہید کی بیوی نے بھی شہید کے والد کی طرح صبر حسینی کا مظاہرہ کیا۔ جب شہید کا جنازہ گھر لایا گیا تو شہید کی بیوی نے جنازہ دیکھنے کے بعد مصلی عبادت بچھایا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ میں نے کئی کتابیں کھنگالیں کہ مجھے ایسے الفاظ ملے جن کے ذریعے میں اس عظیم بیوہ کو سلام پیش کروں۔ عورت کے بغیر جہاد نامکمل ہوتا ہے۔ جس طرح جناب قاسم سلیمانی کی شہادت پر ان کی بیٹی نے پوری دنیا کو للکار کر کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، اسی طرح یہ عظیم بیوہ بھی اپنے شوہر کی شہادت پر فخر کرتی ہے۔ شہید کی نماز جنازہ علامہ راحت حسینی نے ادا کی۔ ایسا عظیم الشان اجتماع تھا کہ جس میں پورا گلگت موجود تھا، اور اس اتنے بڑے مجمع میں یقیناً ہمارے وقت کے امام بھی شامل ہوں گے۔ اپنے لشکر کے اس سپاہی کو لینے کے لیے یقیناً مولا تشریف لائے ہوں گے۔ غسل دیتے وقت شہید کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اس بات کی ایک واضح دلیل ہے۔ شہید کو ان کے نگرل محلے میں ایک آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ یہ قبرستان کافی بلندی پر ہے مگر پھر بھی یہاں ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے۔ شہید کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی اقرار گھر سے باہر نکلتا تو مجھے خدا حافظ کہہ کے جاتا۔ اس دن جب وہ گھر سے جا رہا تھا تو اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ آخری بار اپنی ماں کو خدا حافظ بولا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شہید کی صرف ایک بہن ہے جس کی عمر صرف 13 سال ہے۔ جب شہید کا جنازہ گھر لایا گیا تب اس کی بہن کے صرف 2 الفاظ تھے، میرے کاکا، میرے کاکا۔ شہید کی ماں نے اپنا جوان بیٹا راہ خدا میں پیش کیا۔ کس قدر عظیم گھرانہ ہے۔ پورے گلگت میں خدا نے اس گھرانے کو اپنی راہ کی خاطر چنا۔ انسانیت کا محافظ اس گھرانے سے منتخب ہوا۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے دل سخت نہیں ہوتے، ان کا بھی گھر ہوتا ہے، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کی بھی مائیں ہوتی ہیں، بھائی بہن والد تمام چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ سخت دل نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے حقیقی معنی میں کربلا کو سمجھا ہوتا ہے۔ ایسا ایک شہید جو اپنے پیچھے تمام چاہنے والوں کو چھوڑ گیا، شہادت جیسے عظیم مرتبے پر پہنچا۔ وہ شخص اپنی جوانی دان کر گیا، انسانیت کے واسطے لہو قربان کر گیا۔ وہ شہید بھی انسانیت کو بچاتے ہوئے وہ کم جیا مگر سر اٹھا کے جیا۔ بھلا کا جذبہ، بھلا کی ہمت، آنکھوں میں انسان سے ہمدردی کی چمک، وہ شیعہ قوم کا نوجوان، وہ ماں کا لخت جگر، وہ باپ کے کاندھوں کا سہارا، وہ بہن کا ہیرو، وہ بھائیوں کا فخر، وہ بیوی کی محبت، وہ سب قربان کر گیا، وہ اپنی جوانی دان کر گیا۔ علامہ سید نصرت عباس بخاری کی شہید کے گھر آمد۔ ستمبر 2022 کو علامہ سید نصرت عباس بخاری شہید سید اقرار رضوی کے گھر تشریف لے گئے، جہاں پر انہوں نے شہید کے والد سے ملاقات کی، ان کے بھائیوں سے ملاقات کی اور باقی رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی۔ شہید کے کارنامے اور جرأت کو سلام پیش کیا، شہید کی روح کی شادمانی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ملاقات کے بعد علامہ نے اپنا ایک ویڈیو کلپ
اپلوڈ بھی کیا، جس میں علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں شہید اقرار رضوی کے گھر گیا تو ان کے والد پریشان ہوئے، مجھ سے صبر کی دعا کراتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ آغا آپ کربلا جا رہے ہیں، اربعین پر تو میرے اور میرے باقی 2 بیٹوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم بھی شہید ہوں۔ یہ وہ عظیم جذبہ انہوں نے کربلا سے لیا۔ جوان بیٹا ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، مگر ماتھے پر شکن نہیں، اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کیا اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ہر روز میں شہید سے توسل کرتی ہوں، مجھے بھی شہادت جیسے بہترین موت چاہیے، میں شہید کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں، انہیں بھیا کہہ کے بلاتی ہوں، اپنی ہر بات میں ان سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک رات میں نے شہید کو بتایا کہ کل والی قسط میں یہ باتیں لکھوں گی، یہ کہہ کر میں سو گئی، اور پھر میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ شہید ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور سب سے پہلے سلام کرتی ہوں، وہ میرے سلام کا جواب تو دیتے ہیں مگر جیسے مجھ سے ناراض ہیں۔ میں کہتی ہوں بھیا ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، میں نے کتنی بار آپ سے توسل کیا شہادت کا، مگر میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ جو شہادت کا شوق رکھتے ہیں کبھی اپنے دل کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہے، کبھی اپنے آپ پر بھی توجہ کی ہے کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ یہ سب کہہ کر میری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف آپ نہیں بلکہ کئی لوگ مجھ سے توسل کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ ان لوگوں کو آپ بتانا کہ آپ کے اندر خود کے اندر جھانک کر دیکھیں، خود کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس نے آپ کو شہادت سے میلوں دور کیا ہوا ہے۔ یوں ہی شہادت کے لیے توسل نہ کیا کریں، پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر کی ہر برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، پھر دیکھنا کہ شہادت آپ کو خود تلاش کرے گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ شہید کے کہنے کے مطابق میرے اندر ایک ایسی کمی ہے جو مجھے شہادت سے بہت دور کر رہی ہے، اور کیا بھی ہوا ہے۔ کوشش کروں گی کہ اس کمی کو پوری طرح ختم کروں، اور باقی لوگ بھی جو شہداء سے توسل کرتے ہیں ان سے بھی التجا کرتی ہوں کہ پہلے اپنے کردار کو درست کریں، اپنی کمیوں کو ختم کریں، پھر دیکھنا کہ شہادت خود آپ کو تلاش کرے گی۔ یہ کتاب اگرچہ شہید کی تعارف یا تعریف کے حوالے سے انتہائی نحیف کوشش ہے، لفاظیت کے حوالے سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، سامعین یقیناً اسے محسوس بھی کر رہے ہوں گے، مگر پھر بھی حقیر نے اس انجام پہنچایا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ شہید انسانیت کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں اور چند واقعات کو پیش کیا جائے، اور میرے پاس شہید سے عقیدت کے لیے کوئی اور راستہ رہتا بھی نہیں۔ وہ شہید جس کی زندگی کا خلاصہ انسانیت سے ہمدردی کے عنوان پر سے بھرپور ہو، وہ شہید جس کی زندگی کا عمومی حصہ معاشرہ سازی اور لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزرا ہو، آج اس کی ظاہری عدم موجودگی میں اسے خراج عقیدت پیش کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے رہنما اصولوں سے متصل ہو جائیں اور شدت پسند ماحول کے اندر انسان کو آزادی سے اپنے حصے کی زندگی گزارنے کے بنیادی حق کا تحفظ کریں، اور پوری کوشش کریں کہ پھر کسی انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے کو یوں موت کی گھاٹ نہ اتارا جائے۔ میرا خدا پر کامل یقین ہے کہ اس شہید کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس بدلے کا انداز یہی ہوگا کہ ہم معاشرے کو بیدار کریں، شدت پسند اور تنگ نظر گروہوں کو آئین کے تحت حامل مذہبی اور بنیادی شہری آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ بننے سے روکیں۔ البتہ میرا نظریہ یہ ہے کہ معاشرہ ساز ہی وہ بنیادی عمل ہے جو باوقار معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ کام ٹوٹے دلوں، بکھرے جذبات، شاید مایوسی کے ساتھ اضطراب کے عالم میں کرنا۔ زندگی گزر تو جائے گی، مگر خدا جانے کون سا موقع ہوگا جب ہم اسے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔